اب مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت ہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آج کل ہر آدمی دعوت حق کا نام لیتا ہے، مگر دعوت حق ابھی تک وجود میں نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس کی قیمت ادا کرنا نہیں چاہتے۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور دعوت حق کی بھی ایک قیمت ہے۔ جب تک وہ قیمت ادا نہ کی جائے دعوت حق کبھی وجود میں نہیں آ سکتی۔ حق کی دعوت دینے کی لازمی شرط یہ ہے کہ غیر حق کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اٹھنا اور انسانوں کی بڑائی میں گم رہنا، آخرت کا داعی بننا اور دنیا کے مفادات کے لیے غیر قوموں سے کشمکش کرنا، ان سے جنگ لڑنا، ابدی مسائل کی بات کرنا اور اسی کے ساتھ ہی وقتی مسائل میں الجھے رہنا، یہ سب تضاد کی باتیں ہیں۔ اور جو لوگ اپنے اندر تضاد لیے ہوئے ہوں وہ کبھی حق کے داعی نہیں بن سکتے۔ اس قسم کا ہر واقعہ بتاتا ہے کہ لوگ داعی حق کا ٹائٹل لینے کے لیے دوڑ پڑے ہیں مگر وہ اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگوں کو اپنی مفروضہ شخصیتیں اتنی زیادہ محبوب ہیں کہ ان پر ادنا سی تنقید سننا بھی انہیں گوارا نہیں۔ لوگوں کو اپنے دنیا کے مفادات اور مصلحتوں سے اتنی دلچسپی ہے کہ وہ ان کو کسی حال میں چھوڑنا نہیں چاہتے۔ جو قومیں اسلام کے پیغام رحمت کے مخاطب ہوں، غیر مسلم، ان سے وہ قومی اور مادی لڑائی چھیڑ کر انہیں اسلام سے بدکائے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی چیزوں کے ساتھ حق کی دعوت کا نام لینا صرف یہ ثابت کرتا ہے کہ آدمی حق کی دعوت کے مقابلے میں ابھی تک سنجیدہ نہیں ہوا۔ حق کی دعوت کیا ہے؟ وہ ابدی صداقتوں کی دعوت ہے۔ حق کی پکار اللہ اور آخرت کی پکار ہے۔ یہ ایک نہایت نازک کام ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا کام جمع نہیں ہو سکتا۔ حق کا داعی لوگوں کو موت اور قیامت کے بھیانک مسئلہ سے آگاہ کرتا ہے۔ اس کو ہر واقعہ میں آخرت کی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ حق کا داعی اگر گرمی کی شدت کو دیکھتا ہے تو اس شدت میں اس کو نار جہنم کی شدت دکھائی دیتی ہے۔ اگر داعی حق کو معاشی تکالیف کا سامنا ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کو آخرت کی بھوک اور آخرت کی تکالیف یاد دلانے والی بن جاتی ہیں۔ وہ لوگوں کو ظلم کے خلاف چیختے ہوئے دیکھتا ہے
تو کہتا ہے کہ لوگوں اس دن کو یاد کرو جب تمہارے پاس زبان بھی نہ ہوگی کہ تم بول سکو، اور پانی کا ایک گلاس بھی نہ ہوگا جس سے تم اپنے سینہ کی آگ کو ٹھنڈا کر سکو۔ یہ دعوت حق کی پکار ہے، اس کی قیمت آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ اب اس قیمت کو دینے کے لیے کوئی داعی حق تیار نہیں ہے، وہ داعی حق ہونے کا کریڈٹ لینے کو دوڑ رہا ہے، مگر قیمت ادا کرنے کو کوئی آدمی یا کوئی تحریک تیار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث میں سکون کا راز ہے بتایا گیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من فوقک منکم اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس کو دیکھو جو تمہارے نیچے ہے، اور اس کو نہ دیکھو جو تمہارے اوپر ہے، کیونکہ اس رویہ سے اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ تم اپنے اوپر خدا اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو۔ یہ زندگی کا ایک نہایت قیمتی اصول ہے۔ موجودہ دنیا میں خود فطرت کے نظام کے تحت ایسا ہے کہ کسی کے پاس سامان زندگی زیادہ ہے اور کسی کے پاس کم سامان ہے۔ فرق کی یہ صورتحال کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں۔ ایسی حالت میں پرسکون زندگی حاصل کرنے کا راز صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اور دوسروں کے درمیان غلط تقابل نہ کرے۔ اگر وہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر حسد اور بے چینی کا مزاج پیدا ہوگا، وہ سکون قلب سے محروم ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اسی کے ساتھ وہ روحانی سکون بھی حاصل کر لے گا۔ اس کا دن چین کے ساتھ گزرے گا، اور رات کے وقت اس کو اچھی نیند کی نعمت حاصل ہوگی۔ ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان فرق کا یہ نظام خود فطرت کا بنایا ہوا ہے۔ اس میں اللہ کی ایک گہری مصلحت ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان چیلنج کی صورتحال قائم رہتی ہے۔ بعضکم لبعض عدو، یہاں عدو سے مراد مسابقت ہے، چیلنج۔ یہی چیلنج تمام ترقیوں کا زینہ ہے۔ انسانی سماج میں اگر چیلنج ختم ہو جائے تو اس کی ترقیاتی سرگرمیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ جب اپنے سے کم والے کو دیکھے، صحت میں کم ہے، آسائش زندگی میں کم ہے، رزق میں کم ہے، حسن اور اولاد میں کم ہے، قد و قامت اور رنگت میں کم ہے، وہ کم والے کو دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھے تو مسابقت کے جذبہ کے تحت آگے بڑھنے کی کوشش کرے، حسد نہ کرے۔ اس سے اس کے دل کا سکون
اور زندگی کا حسن تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم و لیلۃ سنتا عشرۃ رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ اربعا قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاۃ الفجر۔ یہ حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ جو شخص دن اور رات میں فرضوں کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے، فرضوں کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے، اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ ان 12 رکعتوں کی تفصیل یہ ہے: 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد 6، 2 رکعت مغرب کے بعد 8، 2 رکعت عشاء کے بعد 10، اور 2 رکعت نماز فجر سے پہلے 12 رکعتیں ہو گئی۔ فرض الگ ہیں، وتر الگ ہیں۔ جو شخص ان 12 رکعتوں کی پابندی کرے گا، جامع ترمذی میں ام حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اس روایت کی گواہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول نے خوشخبری دی کہ اس کے لیے ان سنتوں کو ادا کرنے کی وجہ سے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں سنت پڑھی۔ معلوم ہوا کہ ظہر سے پہلے 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھنا بھی سنت ہے، اور وہ درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن کی نفل نماز 2 رکعت ہے۔ 4 ایک سلام سے کٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شریعت 2 کو زیادہ پسند کرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ 4 رکعت سنت بھی 2 کر کے ادا کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلوں کا حال دریافت کیا، نفلی عبادت کا میں نے حال پوچھا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں، میرے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر آپ نکلتے اور لوگوں کے ساتھ ظہر کے فرض پڑھتے، پھر گھر میں واپس داخل ہوتے اور 2 رکعتیں نماز پڑھتے۔ پہلے گھر میں کتنی پڑھی؟ 4، پھر واپس فرضوں کے بعد گھر میں داخل ہوئے تو پھر 2 اور پڑھی، 6 ہو گئے۔ آپ لوگوں کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعت سنت پڑھتے، پھر آپ لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعتیں نماز پڑھتے، اور رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
9 رکعات تہجد کی نماز پڑھتے اور ان میں وتر بھی ہوتا تھا، اور جب صبح نمودار ہوتی تو نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں سنت پڑھتے تھے۔ غیر مؤکدہ سنتیں بھی سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر سے پہلے، نماز عصر سے پہلے 4 رکعات سنت پڑھے اللہ اس پر رحم کرے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت سے میں نے مسئلہ بیان کیا ہے۔ یہ غیر مؤکدہ سنتیں بیان کر رہا ہوں۔ یہ 4 سنتیں کون سی بتائی ہیں؟ نماز عصر سے پہلے، حالانکہ عموماً ہم لوگ نماز عصر سے پہلے کوئی سنت نہیں پڑھتے، بعد میں بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ کے رسول نماز عصر سے پہلے 4 سنتیں ادا فرما رہے ہیں۔ اب مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت ہیں، جس کو سنت متروکہ بنایا ہوا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔